تو کامران صاحب اس سے تاثر کیا ہے؟ کیا کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کیونکہ سانحہ 9 مئی کے تناظر میں ہے اس کو پولیٹیکلی کارنرڈ کرنا مقصود ہے کیونکہ اب تو الیکشنز کا بیگل بھی بچ چکا ہے؟ دیکھیے 9 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان کے لیے 9/11 کے واقعے کی طرح تھا. وہ واقعہ بالکل غلط تھا. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا، مگر اس کے ساتھ یہ حق بھی نہیں دیا جا سکتا کہ دستور کے خلاف ان کا ٹرائل کیا جائے. دیکھیں یہ تو کہا گیا کہ تحریک انصاف کو انتخابات کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود ہوگا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا وہ گراؤنڈ ان کے پاس اویلیبل ہوگا جس میں وہ رہ کر اپنا یہ جمہوری رائٹ ایکسرسائز کر سکیں؟ یہ حق کی بات ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، مگر اگر تحریک انصاف کے بارے میں آپ وہ کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں کیوں پریشان نہیں ہوتے جن کے لوگ روز قتل کیے جا رہے ہیں، جن کے 100 لوگ ایک دھماکے میں شہید ہو رہے ہیں، 200 لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہو رہے ہیں، جن کے سیکنڈ ٹیئر کے اوپر جو ہے نا مسلسل جو ہے وہ سیکیورٹی سے متعلق پرابلم آ رہے ہیں، فرسٹ ایئر کو جو ہے روز تھریٹ الرٹ کے کاغذ پکڑائے جا رہے ہیں. ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ کیا ہم اس وقت پرابلم میں ہیں یا تحریک انصاف پرابلم میں؟ تو آپ نے اپنے اس پرابلم کو کسی فورم پر ٹیک اپ کیا ہے سر؟ ہم روز اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، روز اس کو کنوے کرتے ہیں، روز جو ہم کو یہ کاغذ پکڑانے آتے ہیں جو منسٹر ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کہ ہر روز جو ہے نا ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے. تو یہ معاملات جو ہے وہ کسی اور سے جوڑ دیتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کا تعلق ہو، کسی اور کا تعلق ہو، مگر صرف ایک پارٹی کو جان کے حوالے سے صرف ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت. اب یہ سیکیورٹی پرابلم تو ہے اور انتخابات 8 فروری کو نوشتہ دیوار ہے، پتھر پہ لکیر ہے. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا 8 فروری کی تاریخ پتھر پہ لکیر ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پی کے اندر ایسی سچویشن ہوگی انتخابات میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی سے یہ پروسیس ہو سکے؟ میں کسی سے بات کر رہا تھا اس وقت، میں ڈاٹا لے رہا تھا کیونکہ ہم اپنی لسٹیں فائنل کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے لیے، تو پھر اس میں جو ہے وہ مجھے بھی شاید کوئی لیگل سائٹ پہ جو ہے نا وہ انپٹ دینی پڑے. تو وہ جب میں ڈاٹا دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ کا 30% ایسا ایریا ان علاقوں میں آئے گا، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں، جس میں سردی کی وجہ سے ممکن نہیں ہوگا کہ لوگ آ جا سکیں. 15% ایریا ایسا ہے جس میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے موومنٹ جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوگی، مگر اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور بر وقت ہو. کامران صاحب، لیگی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کی جو الوداعی تقریر ہے وہ بھی تیار کر لی گئی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے حکومت لی جائے جو 16 ماہ کی حکومت جس کے آپ اتحادی بھی رہے ہیں، لیکن ان کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ ہوا. کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا؟ ایسا ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اس کے بعد جو امیجیٹ میٹنگ تھی پنجاب ہاؤس میں، جس میں بلاول بھی موجود تھے، جس میں شہباز بھی موجود تھے، جس میں مولانا صاحب بھی موجود تھے، اور انسیڈنٹلی میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم سب کی موجودگی میں سب سے پہلے یہ بات مولانا نے کی تھی کہ پی ڈی ایم کا یہ مقصد پورا ہو چکا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم نے ہٹانا تھا تو وہ ہٹ گئی ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ نئے الیکشن کی طرف چلتے ہیں. اس وقت تک کسی دوست نے بھی کے منہ سے یہ نہیں نکلا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی بیفور ٹائم جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے آگے چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے پریس کیا گیا اور مولانا کو بھی منایا گیا اس بات پہ کہ نہیں، اس میں الیکشن جو ہے وہ بعد میں کروائیں گے اور آپ جو ہے گورنمنٹ میں شریک ہو جائیں. اس وقت تک کوئی گورنمنٹ نہیں بنی تھی. تو اس پہ ان پٹ زیادہ کس کا تھا؟ مولانا کو بھی تیار کرنے میں کون مصر تھا کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے؟ مجھے یہ بات نہیں پتا ایگزیکٹ، میں اس بات پہ پھر میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، مگر یہ بات مجھے پتا ہے کہ مولانا تیار نہیں تھے اور مولانا نے پنجاب ہاؤس میں امیجیٹلی کہہ دیا تھا کہ نہیں، اس میں اب بس کافی ہو گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور ہم جو ہے نا واپس جانا چاہتے ہیں اور الیکشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں کون کون شریک تھا یہ پھر مولانا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، یا کچھ اور جو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ بہتر بتا. صاحب فرینکلی اسپیکنگ، اس ڈیسیژن کو لینے کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس نے اٹھایا؟ اس میں ایسا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 فائدے جو ہے وہ شاید
آپ اس کے کہہ سکتے ہیں، اس کا کریڈٹ دے سکتے ہیں اس گورنمنٹ کو. ایک فائدہ یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ کہیں جو تعلقات تھے اس تعلق کو توڑنے میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جو تعلقات تھے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.